السلام علیکم دوستو، خرق نیوز کے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ ساری رات روندیاں گزری تے سویر پتہ ہی نہیں کہ مریا کون سی۔ ساری رات بیٹھ کر ہم لوگ الیکشن رزلٹ کا اعلان کا انتظار کرتے رہے اور صبح پتہ ہی نہیں چلا ابھی تک ہمیں کہ جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے۔ دوستو، محکمہ دھاندلیات کی طرف سے یہ پکی خبریں موصول ہوئی ہیں کہ عمران خان کو اس دفعہ اتنا زیادہ ووٹ پڑا ہے کہ اس کے نتائج کو تبدیل کرتے کرتے پورا دن گزر گیا اور ایک رات کا بھی ٹائم گزر چکا ہے۔ دوستو، صبح صبح جو لوگ جیت گئے اور رات کو جو لوگ ہارے ہوئے تھے تو ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے صبح کا بھولا شام کو گھر آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے، ایسی ہی رات کا ہارا ہوا صبح جیت جائے تو اسے جیتا ہوا نہیں کہتے۔ دوستو، اسی طرح کا سین کچھ NA-50 میں دیکھنے کو ملا ہے، جہاں پر رات کو میجر طاہر اور سعد حسین رضوی کے مقابلے میں میجر طاہر لیڈ کر رہے تھے۔ تو دوستو، جب صبح ہماری آنکھ کھلی اور کچھ ہی دیر گزری تو پتا چلا کہ ہمارے حلقے سے سہیل، جو کہ نواز شریف کے حمایتی تھے، وہ جیت چکے ہیں، یعنی کہ اتنی بڑی تضاد اور اتنی بڑی دھاندلی کے بعد وہ جیت چکے۔ دوستو، یہ کیسا مذاق ہے، یعنی کہ سارے حلقے لوکل سطح پر جو کہ ووٹ پڑے ہیں ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سارا الیکشن ہوا ہے۔ ہم نے خود دیکھا کہ کس طرح PTI اور TLP نے لیڈ کیا ہے۔ تو اب جب الیکشن کے نتائج آئے ہیں، نون لیگ جس کا کہیں نام ہی نہیں تھا کسی حلقے سے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ جیتی بھی ہے کہ نہیں۔ تو دوستو، اب انہی حلقوں سے ہمیں یہ خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ بھئی یہاں سے تو نون لیگ بالکل جیتی ہے اور کنفرم یہاں سے NA-50 سے تو نون لیگ کے امیدوار جیت چکے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ میجر طاہر غلط ہارا ہے یا پھر میجر طاہر نے ہمارے حلقے میں کوئی بہت کام کیا تھا، میں خود NA-50 سے ہوں۔ تو دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ میجر طاہر کو بھی ہم نے اپنے حلقے میں کبھی نہیں دیکھا، لیکن ہم سب نے جو ووٹ دیا تھا وہ میجر طاہر کو دیکھ کر نہیں دیا تھا، بلکہ ہم سب نے PTI والوں کو ووٹ دیا تھا۔ اور PTI کس طرح بھاری اکثریت سے اٹک کی طرف سے جیتی تھی یہ سب کو پتا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی اور اس دفعہ بھی بہت زیادہ ووٹر نکلے ہیں اور ہم خود سرپرائز ہو گئے جب ہم لوگوں نے PTI کے ووٹس دیکھے۔ لیکن اب ہماری آنکھیں کھلی جب NA-50 کے رزلٹ کو ایک دم سے چینج کر دیا گیا۔ پورا 1.5 دن گزرنے کے بعد NA-50 کے رزلٹ کو ایک دم سے پلٹا کھلوا دیا گیا ہے۔ دوستو، اور اسی طرح کا حال کچھ باقی حلقوں میں ہے، لیکن ملک اگر سہیل کی ہسٹری دیکھی جائے تو ملک سہیل جو کہ شروع سے نواز شریف کے ساتھ ہیں، ان کی کوئی ہسٹری کوئی اچھی نہیں ہے۔ NA-50 میں انہوں نے کبھی کوئی کام نہیں کیا۔ پچھلی دفعہ جب PTI والوں کے دور میں میجر طاہر صاحب بنے تھے تو انہوں نے بھی کوئی خاطر خواہ یا پھر کام نہیں کیا، کبھی بھی حلقے کے عوام نے نہیں دیکھا۔ لیکن PTI والوں نے صرف اور صرف جو ووٹ دیا ہے میجر طاہر صادق کو، وہ PTI عمران خان کی وجہ سے دیا ہے، ورنہ میجر طاہر اور ایمان طاہر کو ہم نے کبھی اپنے حلقے میں کسی کام میں، اچھے کام میں تو دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی انہوں نے کچھ کیا ہو تو دوستو، یہ NA-50 کا نتیجہ ہے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں باقی نتائج کی طرف۔ اب دوستو، اگر نتائج میں سب سے پہلے KP کا رخ کیا جائے تو KPK میں عمران خان نے کلین سویپ کر دیا ہے۔ وہاں مانسہرہ سے جو نواز شریف کو شکست ہوئی ہے 4000 ووٹوں کے ڈفرنس سے، جو وہاں پر نواز شریف کو شکست دی گئی ہے، وہ مائنڈ بلوئنگ ہے۔ اب چلتے ہیں سندھ کی طرف۔ تو سندھ میں بلاول بھٹو نے بدترین دھاندلی کر کے، تاریخ کی بدترین دھاندلی کی ہے، جو وہ ہر طرح کرتے ہیں، ہر بار کرتے ہیں۔ تو دوستو، 12-1 بجے تک معاملہ سیٹل کر دیا گیا وہاں پہ۔ اب جو مین مسئلہ تھا وہ تھا پنجاب کا۔ پنجاب میں جو دھوبی مار پڑی ہے نواز شریف کو، اور جس طرح ایک بچے کو مارا جاتا ہے نا، ایک چھوٹے بچے کو جس طرح پیٹا جاتا ہے، اسے دھویا جاتا ہے سبق سکھانے کے لیے، تو اس طرح نون لیگ والوں کے ساتھ اس دفعہ ہوا ہے۔ دوستو، جو نواز شریف کا جو اوپر جو گانا لگایا گیا تھا نا کہ تیرا انجدہ استقبال ہو سی، تو وہ ایسا استقبال ہی ہوا ہے، استقبال کے آگے کچھ نہیں ہوا، انہیں صرف ان کا استقبال ہی کیا گیا، ان کی کیسز ہی ختم ہوئی ہیں۔ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے وہ تاریخ میں 2002 میں شاید ان کے ساتھ ہوا ہو جب مارشل لاء تھا، تو اس سے پہلے اور اس کے بعد ابھی ہو رہا ہے۔ جس طرح انہوں نے خان نے ان کو گھسیٹا ہے، قیدی نمبر 804 جس طرح ابھی ان کو گھسیٹے گا مزید، وہ مائنڈ بلوئنگ ہے۔ اب دوستو، جو ان کا چھوٹا پالا ہوا بچہ ہے جیو نیوز، انہوں نے جو بہت بڑی خبریں دی ہیں، اور جب رات 12 بجے انہوں نے بے حد اصرار کیا، 11 بجے بھی انہوں نے بہت زیادہ نون لیگ والوں کے ساتھ کانٹیکٹ کیا، 12 بجے جب احسن اقبال صاحب جیو نیوز پر آئے تو انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ ایٹ لیسٹ کسی نون لیگ والے نے ان کی کال تو ریسیو کی۔ تو تب وہاں پر خبر لیک ہوئی کہ رائے ونڈ میں تو اس وقت سختہ طاری ہوا ہے، وہاں پر تو ماتم بچھا ہوا ہے۔ نواز شریف کو یوتھیوں سے کیا مار پڑی ہے؟ کیا یہ ہر وقت یوتھی کہتے رہتے تھے؟ پاکستانی عوام کو انہوں نے یوتھیا بنایا ہوا تھا، انہیں سمجھ ہی نہیں تھی کہ یوتھ کی پاور کیا ہوتی ہے۔ 2.5 کروڑ وہ ووٹر جو اس بار پہلی بار ووٹ جنہوں نے کاسٹ کیا ہے وہ عمران خان کو انہوں نے دیا ہے، انہیں بتایا ہے کہ یوتھی اسے کہتے ہیں۔ اور پھر 6 لاکھ ووٹرز، ان کو ملا کے 6 لاکھ وہ ووٹرز تھے جن کی عمر 40 سال سے کم تھی، یعنی کہ یوتھی
अगेन यूथियों ने फिर पीटा है और उसी पटकार की वजह से रायविंड में इस वक्त मौत का समा है। अब दोस्तों यूथियों को पता चल गया है कि इनको कैसे घसीटना है। सॉरी, माजरत के साथ बार बार मैं यूथिया कह रही हूँ, लेकिन वो इसीलिए मैं यूज कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि जिस कौम की ये इतनी तजलील करते थे, अब उसी कौम ने वोट की ताकत से इन्हें पीछे धकेला है। वो अलहदा बात है कि अब बदतरीन धांधली की जाएगी जिस तरह भी, लेकिन दोस्तों एक बार सबको पता चल गया है, एक बार हर तरफ मैसेज चला गया है, भाई इमरान खान ने ना कोई इलेक्शन कैंपेन की, ना कोई तकरीर की, ना कोई झूठे वादे किए, फिर भी आप उसके रिजल्ट में और इनके रिजल्ट में फ़र्क देख लें, कितना बड़ा मैसिव फ़र्क पड़ा है। और अब पता चलेगा इनको कि यूथिया कहते कैसे हैं। पाकिस्तान के अवाम को यूथिया कहने वालों, अब तुम लोग को समझ आएगी। तो दोस्तों अब देखते हैं कि क्या होता है, कितना यहाँ पर इंसाफ होता है। इंसाफ होता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल देखते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल पर विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।